بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان محی الدین نورانی، مرکزی سیکرٹری جنرل انجمن طلبہ اسلام پاکستان آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیزان محترم، کچھ دیر قبل کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ الکریم کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ میری نظر سے گزرا، تو اس میں قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ پہلے تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ چلے کسی کو تو انجمن طلبہ اسلام کا خیال آیا، اور کسی نے تو انجمن طلبہ اسلام کے طلباء کی، نوجوانوں کی فکر کی، ورنہ ہمارے ہاں تو جو سب سے بڑا آپ کا ایسٹ ہے، آپ کی یوتھ، آپ کے نوجوان، ان کی تربیت کے لیے اور ان کو وقت دینے کے لیے، ان کو توجہ دینے کے لیے کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اور اس وقت کی جو ہماری قیادت ہے، بالخصوص مذہبی قیادت جو ہے، انہوں نے بالکل ہماری جو یوتھ ہے اس کو اگنور کر دیا، اور اسی کا ہی رزلٹ ہے کہ انجینئر مرزا جیسے ملعون لوگ جو ہیں وہ ہمارے یوتھ میں پاپولر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے یوتھ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے علماء نے ہماری اپنی یوتھ کو، اپنی اس ایسٹ کو توجہ دی ہوتی تو آج یہ یوتھ ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی اور اپنے علماء کے پیچھے کھڑی ہوتی، اور علماء کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ یوتھ جو ہے، جیسے ماضی کے اندر اس یوتھ نے کردار ادا کیا تحریک ختم نبوت کے اندر، تحریک نظام مصطفیٰ کے اندر، اور اس سے پہلے تحریک پاکستان کے اندر، تو آج بھی اس یوتھ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری جو قیادت ہے، ان کی جو پیورٹی ہے، جو ترجیحات ہے، اس میں یوتھ اور نوجوان شامل ہی نہیں ہے، بات کہیں اور چلی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انجمن طلبہ اسلام جو ہے وہ غالباً تبذیریوں کے نرخے میں ہے، اور انجمن طلبہ اسلام پر جو ہے وہ تبذیریوں کا قبضہ ہے، تو لہٰذا جب تک انجمن طلبہ اسلام کی جو قیادت ہے، جو موجودہ قیادت ہے، وہ وربلی طور پر اور اورلی طور پر اس بات کا اظہار نہیں کریں گے، اعلان نہیں کریں گے کہ ان کا ان لوگوں سے، اس گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تب تک جو ہے وہ انجمن طلبہ اسلام کو سپورٹ نہ کیا جائے۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں ایک چند گزارشات جس بندہ ناچیز کی بھی ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا جو تحفظات ہیں، جن مخصوص لوگوں کی جانب سے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ تبذیریوں کے رحم و کرم پر ہیں یا ان کی زیر سرپرستی کام کر رہے ہیں، وہ مخصوص قسم کے لوگ ہیں، وہ آج سے نہیں ہیں وہ ان کی سرپرستی میں۔ وہ جب آپ کو تو یاد ہوگا، آپ تو سینئر آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب انجمن طلبہ اسلام کی تقسیم ہوئی تھی، اور جب چودھری حمایت علی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انجمن طلبہ اسلام کا مرکزی صدر بنایا گیا تھا، اور دوسری جانب جو ہے وہ ظفر اقبال نوری جو تھے وہ ان کو صدر بنایا گیا، جب یہ تقسیم ہوئی تھی اسی وقت ہی یہ معاملات جو ہے نا وہ سامنے آ گئے تھے۔ تو ایک جو گروپ تھا وہ مسلسل 1987 سے ہی ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن بات یہ ہے جو انجمن طلبہ اسلام جو اصل نظریاتی تنظیم ہے، جس کی بنیاد جمیل العلماء مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، وہ انجمن طلبہ اسلام جو اصل انجمن طلبہ اسلام ہے، وہ کہاں کھڑی ہے، اس کی فکری جو وابستگی ہے وہ کس طرف ہے، اور وہ کیا سوچتی ہے، اس کے نوجوان کیا سوچتے ہیں، یہ اصل میں آپ اگر اس حوالے سے تھوڑی سی آپ تحقیق کر لیتے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی کہ الحمدللہ آج بھی انجمن طلبہ اسلام جو ہے وہ قائد ملت اسلامیہ علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے پر، آپ کی فکر پہ کھڑی ہے۔ آج بھی انجمن طلبہ اسلام الحمدللہ جمیل العلماء بانی انجمن طلبہ اسلام مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے پر، آپ کی فکر پہ کھڑی ہے، اور انجمن طلبہ اسلام کا تو یہ امتیازی نعرہ ہے کہ ہمارے دو رہنما ابو حنیفہ اور رضا۔ ہم تو اسی دو نعروں کے اوپر جو ہے انجمن طلبہ اسلام کی جو نوجوان ہیں ان کی فکری طور پر تربیت کرتے ہیں، ان کو پیغام دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو فکری قائد ہیں، وہ یہی دو بزرگ ہیں۔ تو حضرت بات یہ ہے کہ الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام میں اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور انجمن طلبہ اسلام کا نوجوان آج الحمدللہ ان چہروں کو بخوبی جانتا ہے جو یہ نقب زنی کر رہے ہیں، اور جو
صحابہ کرام رضوانُ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم جانتے ہیں اور ویل اویئر ہیں اس حوالے سے. تو آپ اس حوالے سے بالکل سیٹسفائی رہیں اور بالکل مطمئن رہیں اور انجمن طلبہ اسلام کی سرپرستی کریں. آج آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ ہمارے جامعات میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں جس انداز میں الحاد جو ہے وہ اس وقت ایک حملہ کیے ہوئے ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کو یاد ہوگا میں خود آپ کے پاس چند سال قبل خود حاضر ہوا تھا اور آپ کی بارگاہ میں نے عرض کی تھی، حضرت ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ملحدین کے گڑھ بن چکے ہیں. ہمارے وہ جو خاموش تحریک چل رہی ہے الحاد کی، اس نے بڑی تباہی مچا دی ہے. تو آپ سے میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ رد کریں رافضیت کا بھی، نجدیت کا بھی، آپ کا میدان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا جو آپ اس حوالے سے بھی توجہ کریں، الحاد کے حوالے سے بھی توجہ کریں. جو نوجوانوں کے اندر جو مذہب بیداری کی تحریک چل رہی ہے اس حوالے سے بھی توجہ کریں. اس میں بھی آپ کے بیانات آنے چاہیے، آپ کو کوئی تحریری کام آنا چاہیے، کوئی لٹریچر ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو لٹریچر ہی ملتا مارکیٹ کے اندر اس حوالے سے. تو حضرت بات یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے آج پھر 10 بستہ بندہ ناچیز کی، اور میں خود بذات طور پہ آپ کا انتہائی معتقد ہوں. اور آج سے نہیں، اپنے جب میں میٹرک میں تھا، جب یہ داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی، تب سے جناب میرے پاس سائیکل ہوتی تھی، تو میں اس وقت جہاں آپ کا بیان ہوتا تھا سننے جایا کرتا تھا الحمدللہ. اور بڑا میں آپ کا فین ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے الحمدللہ بڑے موقع پہ جو عقائد اہل سنت کی ترجمانی کی، آپ نے ہر موقع پہ ہمارے عقیدوں کا تحفظ کیا. ہم آپ کے اس کے لیے شکر گزار ہیں. لیکن خدارا یہ اس قسم کا جو بیان ہے اس سے ہمارے نوجوانوں کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے کہ انجمن طلبہ اسلام پر آپ نے کہا کہ اس کی تبدیلیوں پر قبضہ ہے. ایسی بات نہیں حضرت، ہم نے تو ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. ہماری انجمن طلبہ اسلام کی تاریخ گواہ اس بات کی کہ ہر موقع پہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو ہم نے علماء کے ساتھ کھڑے ہو کر، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم نے قربانیاں دیں. تحریک نظام مصطفیٰ میں قربانیاں دیں، ہم نے تحریک ختم نبوت میں قربانیاں دیں. الحمدللہ ہماری قیادت نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، اور انجمن طلبہ اسلام کی اس حوالے سے تاریخ جو ہے وہ انتہائی روشن ہے. اور آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اور بڑے عجیب صورتحال ہے، اس کے باوجود الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام اپنے نظریاتی طور پر بالکل کلیئر ہے، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم امام اہل سنت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات پر، آپ کے عقائد پر پورے فخر کے ساتھ اور سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہیں. اور الحمدللہ کوئی طاقت ہمیں ہمارے جو محسن ہیں، ہمارے جو امام ہیں، امام احمد رضا کی فکر سے کوئی طاقت ہمیں سے پھیر نہیں سکتی، کوئی طاقت ہمیں اس سے دور نہیں کر سکتی. الحمدللہ جب تک پاکستان میں ایک بھی انجمن طلبہ اسلام کا کارکن ہے، تب تک الحمدللہ رضا کا جو نام ہے، امام احمد رضا کا جو نام ہے، وہ اپنے سینوں پر ہم سجائے رکھیں گے. احمد رضا کے نظریات، آپ کا عشق ہمارے سینوں میں بستا ہے. الحمدللہ آج ہمیں اس پہ فخر ہے. تو خدارا اس حوالے سے آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی اس حوالے سے بڑی دل آزاری ہوئی ہے کہ آپ نے بلا تفریق ہی یہ بیان جاری کر دیا اور یہ پیغام بھی دے دیا کہ انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں کی مدد نہ کی جائے. پہلے ہمارے ساتھ کون تعاون کر رہا ہے حضرت؟ ہم پہلے ہی اپنے طور پہ ہم کام کر رہے ہیں اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہمیں تو آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، کیونکہ جس محاذ پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں تعلیمی میدان میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، وہاں حالات جو ہیں وہ اب بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے. اور جو ہمارے یہاں میں جیسے پہلے بتایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں پر جو دین بیزاری کی تحریک ہے، نوجوانوں کے اندر تشکیک پیدا کی جا رہی ہے، ان کے عقائد کے اندر مذہب کے حوالے سے، تو بڑے عجیب صورتحال ہے. تو حضرت بجائے اس کے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں، تو آپ کے اس بیان سے بڑی تکلیف پہنچی ہمیں. تو میں نے سوچا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، تو میں خود اپنا یعنی کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک تو آپ جو ہیں وہ ہماری سرپرستی کریں، دوسرا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو اس وقت جو فتنہ جو ہے وہ منہ کھولے کھڑا ہے الحاد کا، اس کے حوالے سے وہ توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. اور مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو اس کے لیے بھی میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، اور آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو.